بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہوا کی صفائی۔ اس سے پہلے ہم جو ٹاپک پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہوا کو کون کون سے ذرات یا کون کون سے ایسے اجزاء ہیں جو اس کو خراب یا گندا کر دیتے ہیں۔ ان میں ہم نے کچھ ہوا میں موجود کثافتوں کے بارے میں بات کی، پانی میں موجود کثافتوں کے بارے میں بات کی، کارخانوں کا دھواں وغیرہ ڈسکس کیا کہ وہ کس طرح متاثر کرتا ہے، اور ایٹمی توانائی کے جو پلانٹس ہیں اس کی وجہ سے کون سی تابکاری جو اثرات ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں جس سے ہمیں مختلف بیماریاں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ ان تابکاری جو مواد ہے یا ہوا کی خرابی کی وجہ سے متاثر ہونے والی صحت کو اس سے پہلے ہمیں کیا اقدام اٹھانے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ہوا کی صفائی ضروری ہے، تو لہٰذا ہم صاف کرنے کے طریقے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہوا کو صاف کرنے کا قدرتی ذریعہ سامنے آتا ہے، دوسرا ہوا کو صاف کرنے کا مصنوعی ذریعہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ ایسے نیچرل پروسیس ہیں یا سورسز ہیں جو ہمارے فضا کو ساتھ ساتھ ایک طرح سے فلٹر کرتے جاتے، صاف کرتے جاتے ہیں۔ اب ہوا کو صاف کرنے کے قدرتی ذرائع مندرجہ ذیل ہیں۔ کرہ ارض کے سائز کا بڑا ہونا۔ کرہ ارض کا سائز اتنا بڑا کہ اگر ہوا میں نقصان دہ کثافتیں وہ شامل ہو جائیں تو فوراً ہوا میں گھل مل کر اس حد تک پھیل جاتی ہیں جس سے اس کے نقصان دہ اثرات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس جگہ پہ زیادہ غلاظت ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کثافتیں اسی علاقے کو متاثر کریں گی، بلکہ وہ ہوا میں مکس ہو کر ادھر ادھر پھیل جائیں گی اور کم سے کم نقصان دیں گی۔ دوسری بات تیز ہوا کا عمل ہے، جس میں تیز ہوا کا عمل کثافتوں کو اپنے ساتھ ملا کر اڑا لے جائے گا اور اس کی جگہ پر نفوذ پذیری کے عمل سے کثیف ہوا کی جگہ دوسری صاف ہوا لے لیتی ہے، اور اس طرح سے اس کے اثرات معتدل یا ختم ہو جاتے ہیں۔ بارش ہوا کو دھو ڈالتی ہے اور بارش کا پانی ہی معلق کثافتوں، آلودگیوں اور زہریلی گیسوں کو نیچے زمین پر لا کر اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ یہ زمین میں جذب کر دیتا ہے اور تیزابی گیسیں، خاص طور پر کاربولک گیس، اس میں ویسے ہی حل ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا ہے دھوپ۔ دھوپ کی خاصیت جراثیم کش ہے۔ اس میں سورج کی شعاعیں ہوا میں موجود جراثیم کے لیے ہلاکت کا باعث بنتی ہیں، اور دھوپ کی وجہ سے دن کو ہوا کے گرم ہونے اور رات کو ٹھنڈی ہونے سے ہوا میں حرکت ہو جاتی ہے۔ سرسبز پودے کس طرح کرتے ہیں صاف؟ دھوپ کے سے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جراثیم کش ہوتی ہے، اور مطلب اگر ہم دھوپ میں بیٹھیں تو بہت سے جراثیم جو ہے ہماری ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے، یا کوئی چیز گندی ہے یا اس میں جراثیم کا آپ کو مشاہدہ ہے، اگر اس کو دھوپ میں پھیلا دیا جائے، رکھ دیا جائے تو کافی حد تک جراثیم اس سے غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ ہم کپڑے دھو کر سورج کے دھوپ میں ڈالتے ہیں تو پانی کے سوکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں موجود مختلف قسم کے چھوٹے موٹے جراثیم وہ بھی دم توڑ دیتے ہیں۔ اب سرسبز پودے کس طرح اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ اس میں درخت اور سرسبز پودے سورج کی روشنی میں ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور اس کی جگہ آکسیجن خارج کرتے ہیں، اور اس عمل سے آکسیجن کی مقدار میں لگاتار اضافہ اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھولوں وغیرہ کی خوشبو بھی ہوا میں شامل ہو کر اس کو پاکیزہ اور صاف کرتی ہے۔ یہ تو نیچرل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہے۔ آگے ہے اوزون کی اور آکسیجن کا کیمیائی عمل۔ یہ گیسیں گلی سڑی چیزوں سے پیدا ہونے والی کثافتوں اور آلودگیوں کی تکثیف کر کے انہیں بے ضرر بنا دیتی ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اوزون ہو گئی یا آکسیجن ہو گئی، ان کا آپس میں کیمیائی عمل جو ہے وہ ہماری آلودگیوں کو کم کر دیتا ہے۔ موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہماری آلودگی اور کثافتوں کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے، جیسے کہ موسم گرما کے بعد موسم سرما، موسم خزاں اور بہار ایک دوسرے سے جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ سردیوں میں نمی کی وجہ سے وہ آپ کو تھوڑا نزلہ بخار ان چیزوں سے، جیسے موسم گرما آتا ہے جان چھوٹ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جراثیم جو سردی میں نمو پذیر ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں دم توڑ دیتے ہیں، اور گرمیوں میں پیدا ہونے والی آلودگی جو ہے وہ سردیوں یا خزاں بہار اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ تو یہ موسموں کا تبدیل ہونا بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔
اب یہ ہے کہ نفوذ پذیری کیا ہے. ہوا چونکہ گیسوں کا ایک مجموعہ ہے، اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے مل کر ایک ہو جاتی ہیں. ہلکی پھلکی گیس اوپر جا کر بھاری گیس اور بھاری گیس نیچے آ کر ہلکی گیس سے مل جاتی ہے، اور ہلکی گیس بھاری گیس کی نسبت جگہ لینے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس لیے ہوا کے تمام اجزاء باہم مل جاتے ہیں اور ہوا کی ترکیب ہر جگہ یکساں ہوتی ہے. ہوا کو صاف کرنے کے مصنوعی ذرائع بھی ہیں. ہوا کو صاف کرنے کے مصنوعی ذرائع مندرجہ ذیل ہیں. جن مکانوں میں دھوپ آتی رہتی ہے یا سورج کی شعاعیں داخل ہوتی رہتی ہیں یا تازہ ہوا کی آمد و رفت رہتی ہے، ایسے مکانوں کی ہوا خود بخود صاف ہوتی رہتی ہے. آگے نمبر 2 ہے جن مکانات میں ہوا کی صفائی کا درست اور صحیح بندوبست نہ ہو، ان کی ہوا کی کثافت یا آلودگی کے اسباب کو دور کیا جا سکتا ہے. اس سے صاف ہوا مکان میں موجود ہر آدمی تک پہنچ سکتی ہے. تنگ مکانات میں گنجائش سے زیادہ افراد رہائش پذیر نہ ہوں، یعنی کہ تنگ اگر مکان ہے تو اس سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ جب ہم زیادہ لوگ ہوں گے، ہماری سانس میں موجود جراثیم یا ہمارے اپنی ذات کے مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں گے تو وہ آٹومیٹکلی دوسروں کو زیادہ متاثر کریں گے. تنگ مکانات جو ہیں وہ خود بھی دھوپ نہ لگنے کی وجہ سے بیماری کے ماجگہ ہوتے ہیں. کوڑا کرکٹ جو ہے سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے مکانوں کے اندر جمع نہ رکھیں. مکانوں کے ارد گرد گندگی کے ڈھیر یا گندا پانی جمع نہ ہونے دیں. مکانوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہوا آلودہ ہی نہ ہو. ان تمام باتوں کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو اللہ نے نیچرل پروسیس رکھا ہے یا نیچرل سورسز بتائے ہیں کہ کس طرح سے ہوا صاف رہ سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ کام ہمارے کرنے کے بھی ہیں، یعنی مصنوعی طریقے بھی اپنانے چاہیے، جس میں تو اب ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مکان کھلے ہونے چاہیے تاکہ سورج کی شعاعیں آئیں، اور ہمیں تنگ مکانات میں گنجائش سے زیادہ افراد کو رہائش پذیر نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا خود سے صفائی کرنا ہے، یعنی گھر میں کوڑا کرکٹ کو جمع نہ کریں، سبزیاں پھلوں وغیرہ کے چھلکے جمع نہ کریں، کیونکہ وہ بدبو کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسری بیماریوں یا جراثیم کی ماجگہ بن جاتے ہیں. تو کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں خود کرنا ہے. تو مکانوں کے ارد گرد کی گندگی کا ڈھیر بھی ہمیں صاف رکھنے میں کمیونٹی کو پورا ایک دوسرے کے ساتھ دینا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے گھر کی صفائی تو کر لیں اور مکان کے باہر کوڑا کرکٹ موجود ہو، تو یہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں کہ آپ کا گھر صاف ہے اور آپ کی گلی صاف نہیں اور آپ بیماریوں سے بچ سکیں. لہٰذا تفن پھیلانے کی بجائے اسے صاف رکھنا، مل کر صاف رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری جو فضا ہے وہ آلودہ نہ ہو. آلودگی کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آلودگی صرف ہوا کی آلودگی نہیں ہوتی، بلکہ زمینی پانی کی آلودگی، زمینی آلودگی، شور کی آلودگی، یہ ساری آلودگی جو ہے ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے. تو ساری آلودگیوں سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ پریکاشنز لینے ہیں. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اسکول، گھر، مکان اس ملک کو کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں. اس قدرتی ذرائع بھی پڑھ لیے ہم نے، اور جو ہے مصنوعی ذرائع بھی پڑھ لیے، جو کہ ہوا کو صاف کرنے کے لیے یعنی پیوریفیکیشن آف ایئر کے لیے ضروری بھی ہیں اور موجود بھی ہیں. تو آئندہ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے تمام بچے پچھلے پڑھے جانے والے لیسن اور آج کے پڑھے والے لیسن پر نظر دوڑائیں، اور تاکہ ہم جب اگلا ٹاپک ڈسکس کریں تو ہماری معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ پچھلی چیزوں کو جو کہ ہم نے پڑھ لی ہیں اس کا دہراؤ بھی ہو سکے، اور نئے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے مزید جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم سمجھ سکیں اور بہتری آ سکے. آپ آئندہ جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہوا سے ریلیٹڈ ہی ہوگا، اور ہم اس کو مزید اچھے انداز سے پڑھیں گے تاکہ ہوا کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ ہوا کی جو ہماری زندگی میں اس کی افادیت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کو مزید
اجاگر کیا جا سکے اور ہوا کی جو قیمت ہے وہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہ کتنی اہم ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔